اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی سنیچر کے دن شہر پونا میں لڑکیوں کی جو سب سے پہلی بڑی دینی تربیتی درسگاہ ہے جامعۃ الصالحات کونڈوا، آئندہ کل 25ویں مرتبہ ختم بخاری شریف ہونے جا رہا ہے۔ اس مبارک موقع پر باقاعدہ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند کے فرزند حضرت مولانا سید اظہر مدنی بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس فرمائیں گے اور اختتام بخاری فرمائیں گے۔ اس پروگرام میں الحاج گلزار اعظمی صاحب، سیکرٹری لیگل سیل جمعیت علماء مہاراشٹر، ایسے ہی حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر، اور میں خود یعنی حضرت یہ دونوں تینوں حضرات کے ساتھ یہ بچہ بھی اس پروگرام میں باقاعدہ مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا ہے۔ صبح یہ پروگرام 10:30 بجے جامعۃ الصالحات کونڈوا، بھاگیہ نگر کونڈوا میں ہوگا، اور پھر مستورات کے لیے باقاعدہ پردے کا معقول انتظام بھی ہے، اور پھر بعد نماز مغرب ایک بہت ہی اہم پروگرام، شاید وہ جو پروگرام ہوگا بعد نماز مغرب وہ مکہ مسجد میں ہوگا۔ قاری محمد ادریس صاحب نے آپ تمام سے ان تمام دونوں پروگرام میں شرکت کی پرخلوص اپیل اور درخواست کی ہے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اتراکھنڈ سے۔ اتراکھنڈ کے اتر کاشی میں آپ جانتے ہیں کہ ہندو بھگوا آتنکی سنگھٹنوں نے ماحول کو خراب کیا، مسلمانوں کے گھروں، مکانوں، دکانوں کو نشان لگا کر باقاعدہ نشان زد حملے کیے اور ڈر اور خوف کا ایسا ماحول بنایا کہ مسلمان وہاں سے گاؤں علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ان ہندو آتنکی سنگھٹنوں نے باقاعدہ مہا پنچایت کا اعلان کیا تھا 15 جون کو، یعنی گزشتہ کل، مگر اترکاشی میں ان ہندو تنظیموں کی مہا پنچایت رد ہو گئی۔ اے پی سی آر کی عرضی پر اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے مدعا علیہان کو نوٹس بھیجی۔ وہیں پر صبر تحمل پر زور دیا گیا، شر پسندوں کی پولیس سے ہاتھا پائی بھی ہوئی، کئی لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ اترکاشی میں مجوزہ مہا پنچایت کو ہائی کورٹ نے رد کر دیا۔ اترکاشی میں ہندو تنظیموں کی پنچایت روکنے کے لیے سخت سیکیورٹی اور علاقے میں دفعہ 144 نافذ تھی۔ پورے علاقے میں پولیس فلیگ مارچ کر رہی تھی۔ دریں اثنا ہندو تنظیموں کے افراد کی پولیس سے پنچایت کرنے کے لیے دھکا مکی، ہاتھا پائی کی بھی خبریں آئی ہے، اور کہیں کہیں مبینہ لو جہاد کے خلاف لوگ نعرے بازی بھی
کر رہے تھے اور پرولا مہا پنچایت کے انعقاد کے لیے پولیس کی موجودگی میں نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اب تمام ہی امن پسند شانتی پریہ بھارتیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بھی سنگٹھنائیں ہیں ہندوؤں کے نام پر جو آتنکواد پھیلا رہی ہے، ان پر کڑی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ ملک میں امن و امان کا ماحول بنا رہے۔ ایادین دوسری بڑی خبر میرے اپنے ضلع اور میرے اپنے شہر سے قریب 50 کلومیٹر پر جو امن نیر ہے، جہاں پر کچھ دنوں پہلے پچھلے ہفتے فساد پھوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر ایک ملزم اشفاق سلیم شیخ جسے حراست میں لیا گیا تھا، آخر اس نے اسپتال میں دم توڑ دیا۔ گزشتہ کل شہر میں پرامن مگر تناؤ کا ماحول تھا اور جلگاؤں میں اشفاق کا ہمارے یہاں جو جلگاؤں ضلع کا جو ہمارا سول ہاسپٹل ہے وہیں پر اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ میں خود بھی وہاں پر موجود رہا اور ہمارے جلگاؤں کے تمام ذمہ داران اس موقع پر موجود رہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر طریقے سے پرامن ماحول بنانے کی ہم نے کوششیں کی اور ہماری محنتیں رنگ بھی لائی اور کسی شریر کو، کسی شیطان کو ماحول خراب کرنے کا موقع نہیں ملا۔ خیر، تمام ذمہ داروں نے ہمارے ایس پی صاحب راج کمار صاحب سے ملاقات کی اور خاطی پولیس اہلکاروں پر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایس پی صاحب نے کھل کر یہ بات کہی کہ اب معاملہ مجسٹریٹ کے ہاتھوں میں جا چکا ہے، جو بھی رپورٹ آئے گی اس اعتبار سے کڑی کارروائی کی جائے گی۔ میری ہی ایمبولنس میں اشفاق شیخ کی لاش کو امن نیر پہنچایا گیا۔ میرے اپنا ڈرائیور طیب پٹیل ساتھ تھا، دفنانے کے بعد ہی وہاں سے لوٹا۔ وہاں کا پورا منظر اس نے ہم کو بتایا کہ وہاں پر بھی ماحول پرامن رہا اور اشفاق شیخ کی تدفین عمل میں آئی اور ماحول میں الحمدللہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی شرارت نہیں ہوئی۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اشفاق شیخ کی مغفرت فرمائیں اور اللہ اس کے رشتہ داروں کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائیں۔ میں اس موقع پر باقاعدہ ہمارے کانگریس کے لیڈر عارف نسیم خان صاحب، انیس قریشی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی خاص طور سے میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اوپر سے ہم سے رابطہ کیا اور ہمارے ایس پی صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی باقاعدہ اشفاق شیخ کے مسئلے کو اچھی طرح سے حل کرانے میں ساتھ دیا۔ اور جو ڈیمانڈز ہمارے جلگاؤں شہر کے ذمہ داروں نے کی تھی کہ ان کیمرہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو، وہ ڈیمانڈز بھی ہماری قبول ہوئی اور ان کیمرہ اس اشفاق شیخ کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ آئیے ناظرین، کرناٹکا سے بڑی اچھی خبر آ رہی ہے۔ ویسے کرناٹکا سے ایک مہینے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو لڑانے والی پارٹی اور ہندو مسلمانوں میں نفرتی پیدا کرنے والی پارٹی کو کرناٹک کے ہندو مسلمانوں نے سب نے لات مارا۔ اب ظاہر بات ہے لات مار کے جب باہر نکال دیا تو اچھے دن تو وہاں پر کرناٹک کے آئیں گے، تو ابھی اچھے دن آ گئے اور ایک اچھی خبر آ رہی ہے کہ کرناٹک میں لو جہاد قانون واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ لو جہاد کے نام پر ہمارے بھگوا آتنکی پورے ملک میں ماحول خراب کر رہے ہیں، تو لو جہاد کا قانون کرناٹک میں واپس لینے کا فیصلہ سامنے آیا۔ وہیں پر اسکولی سلیبس سے، اسکولی نصاب سے ہیڈگیوار کے ساتھ ساتھ ساورکر کو بھی آؤٹ کر دیا گیا۔ کرناٹک کی کانگریس حکومت نے بی جے پی حکومت کے ذریعے اٹھائے گئے کئی گھٹیا قدم کو اب ٹھیک کرنے کی کوششوں میں کانگریس لگ گئی ہے اور کانگریس نے یہ 2 بڑے اچھے فیصلے لیے ہیں۔ جمعرات کے روز کرناٹک کابینہ نے اسکولی کتابوں میں بھی کئی تبدیلیاں کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ سابقہ بی جے پی حکومت میں جن ابواب کو کتابوں میں شامل کیا گیا تھا ان کو کانگریس حکومت نے سلیبس سے آؤٹ کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے۔ اب اگر پورا ملک ایسے ہی امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، تو آئندہ 2024 کے الیکشن میں ملک کے ہندوؤں مسلمانوں کو سب کو سوچنا ہوگا کہ ملک کو اگر ہمیں نفرتوں سے، دنگے فساد سے، ہندو مسلم اور مندر مسجد کے جھگڑوں سے بچانا ہے تو پھر ہمیں 2024 میں امن پسند لوگوں کو جتا کر لانا ہے۔ آئیے ناظرین، آج جانتے ہیں کہ ریاست مہاراشٹر میں بھی ماحول جگہ جگہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی جگہ پر تو یہ بھگوا آتنکی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر کامیاب بھی فساد کرانے میں ہو رہے ہیں۔ اس وقت ریاست مہاراشٹر کے کولہاپور میں جو فساد ہوا تھا اس کو لے کر اے پی سی آر کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی ہے۔ اے پی سی آر کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں صاف طور سے یہ کہا گیا کہ کولہاپور مہاراشٹر کا فساد یہ
प्री प्लान और मंसूबा बंद था, साजिश के तहत था। और उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फसादी बाहर से आए थे और यह भी कहा गया कि अगर पुलिस चाहती तो तशद्दुद रोक सकती थी। कोल्हापुर में 6 और 7 जून को हुए तशद्दुद और दंगे फसाद के वाक़यात की तहकीक के लिए मोहम्मद असलम गाजी, सदर APCR महाराष्ट्र एडवोकेट इरफान इंजीनियर, ऐसे ही मेघाताई पानसरे समाजी कारकुन अशोक जाधव, इस्माइल शेख नाजिम जिला जमात इस्लामी हिंद कोल्हापुर, अकबर मकानदार अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद, अशफाक पठान राब्ता सेक्रेटरी SIO, डॉक्टर तंजील अहमद पर मुश्तमिल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इस टीम ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की जिसमें क्लियर तौर से उन्होंने ये कहा कि कोल्हापुर के हसास और बाज़मीर शहरियों ने बताया कि वो कोल्हापुर शहर में 6 और 7 जून को पेश होने वाले वाक़यात से सख्त नाराज है और पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई से गैर मुतमईन हैं। और इस रिपोर्ट में उन्होंने खुलकर कहा कि कोल्हापुर का फसाद मुनज़्ज़म था, मनसूबा बंद था, फसादी बाहर से आए थे और पुलिस चाहती तो फसाद रोक सकती थी। और उन्होंने कहा कि ये फसादात पहले से मंसूबाबंद मालूम होते हैं। व्हाट्सएप पर स्टेटस तो सिर्फ एक बहाना है, स्टेटस सिर्फ एक बहाना है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, बीजेपी के लाडले नेता जिनको 2 महीने तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया, बेटियां पहलवान महिलाएं जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, मुल्क को तमगे मेडल दिलाए, उनकी आवाज को भी बीजेपी हुकूमत ने नहीं सुना। उसी ब्रजभूषण लाडले को लेकर यह खबर आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा रही है। नाबालिग लड़की और उसके वालिद के बयानात के पेश नज़र पॉक्सो हटाने की दरख्वास्त की गई है। खैर, एडिशनल सेशन जज राजन सिंह ने मनसूखी की रिपोर्ट पर गौर करने 4 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट पॉक्सो के तहत कम से कम 3 साल की सज़ा होती है। खातून रेसलर्स पहलवान महिलाओं की शिकायत से मुतालिक दूसरे केस में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक कुमार ने 22 जून को समाअत मुकर्रर की है। आइए नाज़रीन, समंदरी तूफान बायपर जॉय को लेकर बड़ी खबरें आ रही है, लेकिन यह भी एक हंसी की बात है कि तूफान इतना खतरनाक नहीं है जितना गोदी चैनल के एंकरों ने अपने स्टूडियो में तूफान इतना खतरनाक बताया कि हंसी भी आएगी। और ये लोग एंकर के बजाय जोकर ज्यादा लग रहे हैं। जी हाँ, आर भारत की एंकर को आप देखें, जी हाँ, आर भारत की एंकर को आप देखें, आपको हंसी आएगी कि समंदर के किनारे इतना सख्त तूफान नहीं है जितना आर भारत के स्टूडियो में वो एंकर डांस करते हुए बता रही है कि कितना खतरनाक तूफान आया है। और पूरा के पूरा तूफान स्टूडियो में है, मगर स्टूडियो की न दीवार उड़ी, न पर्दा उड़ा, न कैमरे उड़े। तो ये लोग अल्लाह जाने पत्रकारिता को कितना बदनाम करने में तुले हुए और कितनी दलाली में लगे हुए। खैर, समंदरी तूफान बायपर जॉय है, बिल्कुल आया, गुजरात के साहिल की तरफ बढ़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश भी हुई है। जब मैंने हमारे वलसाड़ जिला के रिपोर्टर नईम संजानवाला से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, तेज हवाएं हैं और घरों की खिड़कियां दरवाजे भी हम लोग बंद रख रहे हैं। तो तूफान तो है, लेकिन जिस तरीके से गोदी एंकराएं नाच नाच कर स्टूडियो में तूफान ला रही है, वो बड़ा अजीब और गरीब किस्म का तूफान है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, इंडिया होल्ड द फ्यूज। इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। BBC के बाद अब अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री पर एक्शन लिया गया और होल्ड द फ्यूज, इंडिया होल्ड द फ्यूज पर पाबंदी लगा दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इदारे को नोटिस भेजा है और हुकूमत से भी जवाब मांगा है। जी हाँ, मरकजी हुकूमत जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने मरकजी हुकूमत और वजारत इत्तलात और नशरियात को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात करें कि जब तक इस फिल्म के मवाद की मुतअल्लिका हुक्काम की तरफ से जांच नहीं की जाती, इस फिल्म को टेलीकास्ट नशर करने की इजाज़त न दी जाए।
بتایا گیا ہے کہ اس فلم کی ریلیز کی صورت میں ہندوستان میں بد امنی پھیلنے اور برے نتائج سامنے آنے کے امکانات کے پیش نظر اس کے ٹیلی کاسٹ اور براڈ کاسٹ کرنے کی اجازت اسے نہیں دی جا سکتی. بہت اچھی بات ہے. ہر وہ فلم جو ملک میں بد امنی پھیلائے، جھوٹ پھیلائے، نفرتیں پھیلائے، اس کو ٹیلی کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. تو اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ دی کشمیر جیسی ناپاک اور جھوٹی فلم، ایسی دی کیرلا جیسی ناپاک گھٹیا اور جھوٹی فلم کو بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے آنے کے بعد باقاعدہ پریکٹیکل ملک میں نفرتوں کا ماحول لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دن بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کے جالنا سے. جی ہاں، جالنا سے ہمارے نمائندہ اور چیف ایڈیٹر مولانا عیسیٰ خان کاشفی نے یہ بتایا کہ اب پنکچر بنانے والے کی بیٹی نے اپنی لگن اور محنت اور جذبے سے غریبی کو مات دے دیا، اور اب پنچر بنانے والے کی بیٹی MBBS ڈاکٹر اور بڑی ڈاکٹر بنے گی. پنکچر کی دکان میں کام کرتے ہوئے انور خان مصباح اور ان کے والد کا فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ملک میں مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ہیں اور جو عبدل اور پنکچر کا تانا دیتے ہیں، ان بھگوا آتنکیوں کو ہم بتانا یہ چاہیں گے کہ اب عبدل اور پنکچر بنانے والے کی بیٹی اپنی ہمت، محنت اور حوصلے کی کہانی اس نے لکھ دیا ہے، اور اب پنکچر بنانے والی کی بیٹی مصباح ڈاکٹر بنے گی. مولانا عیسیٰ خان کاشفی نے بتایا کہ اس بیٹی نے 720 نیٹ کے امتحان میں 720 میں سے 633 نمبر حاصل کر کے کامیابی حاصل کی، جس کے بعد جالنا ضلع کے لوگوں نے مصباح کی کامیابی پر ان کو مبارکباد پیش کی. میں آپ کو بتاؤں، مولانا عیسیٰ نے بتایا کہ مصباح کے گھر کی معاشی حالت بہت خراب ہے. والد موٹر سائیکل پنکچر بنانے کا کام کرتے ہیں، جبکہ ماں گھر سنبھالتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ گھر کی حالت خراب ہونے کے بعد بھی اس نے خوب محنت کی اور دوسری کوشش میں نیٹ کے امتحان میں کامیابی حاصل کی. اب وہ MBBS کر کے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کرے گی. مصباح، اس کے والد انور خان اور اس کے پورے پریوار کو وائرل نیوز کی جانب سے اور جمعیت علماء جلگاؤں کی جانب سے میں مفتی ہارون ندوی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اس بیٹی کو خوب بہترین اعلیٰ تعلیم دے اور وہ قوم کی ایک ماہر ڈاکٹر بن کر مانوتا اور ملک کی خدمت کو انجام دے. ناظرین، ریاست بہار کے کھگڑیا سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بڑی دردناک خبر بھیجی ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک شخص، ایک ظالم باپ نے اپنی خود بیوی اور اپنی 3 بیٹیوں کا گلا کاٹنے کے بعد خود آتم ہتیا کر لی. بتایا جا رہا ہے کہ 2 بیٹوں نے تو بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیابی حاصل کی. 5 موتوں سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی. انتم سنسکار میں گاؤں والوں نے جانے سے انکار کر دیا. بدھ کی صبح بتایا جا رہا ہے کہ یہ خوفناک واردات ضلع کے ماسی تھانہ علاقے کے ایکنیا گاؤں میں پیش آئی، جہاں بدھ کی صبح ایک شخص نے خاندان کے 4 افراد کو قتل کیا اور پھر خود بھی پھانسی لگا لی. اس ظالم باپ کا نام منا یادو 40 سال، بیوی پوجا دیوی 32 سال اور بیٹیاں سمن کماری 18، آنچل کماری 16، روشنی کماری 15 سال کے طور پر مرنے والوں کے نام بتائے گئے ہیں. آئیے ناظرین، ایک اور بڑی خبر دارالعلوم دیوبند، جہاں دارالعلوم ہے اسی شہر دیوبند سے آ رہی ہے. جی ہاں، جو بھگوا آتنکی مدرسوں کو بدنام کرتے ہیں ان کے منہ پر یہ ایک جوتا ہے، ایک تماچا ہے. جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ مدرسے کے طالب علموں نے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مدرسوں میں دنیا نہیں پڑھائی جاتی اور مدرسے کے بچوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے اور مدرسوں کو بند کیا جائے، ایسے بھگوا آتنکیوں کے منہ پر یہ ایک جوتا ہے. مدرسے کے طالب علموں نے نیٹ امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی. اب وہ تمام طالب علم، اسٹوڈنٹس، چھاتر MBBS ڈاکٹر بن کر ملک اور مانوتا کی خدمت کریں گے. منگل کے روز آئے نیٹ کے نتائج میں مسلم بچے اور بچیوں نے بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بعد اب یہ بچے MBBS ڈاکٹر بن کر ملک اور مانوتا کی خدمت کا فریضہ انجام دیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام اسٹوڈنٹ مدارس کے علماء اور فضلاء ہے. ایک طالب علم تو عالم دین ہے، جبکہ دوسرا حافظ قرآن ہے، جنہوں نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ سبب پہلی مرتبہ میں ہی نیٹ کا امتحان پاس کر کے نہ صرف اپنے خاندان اور علاقے کا نام روشن کیا بلکہ مدارس کا نام بھی روشن کیا. ایک بچہ مدرسہ کاشف العلوم چھٹمل پور کے محتمم مولانا آصف کا بیٹا ہے مولانا حافظ محمد اعظم.
اس نے 720 میں سے 642 نمبر حاصل کیے. ایسے ہی مرزاپور کے رہنے والے حکیم حاجی محمد عادل کے بیٹے حافظ فضل ملک نے 720 میں سے 649 نمبر حاصل کیے. دونوں طلبہ کی اس کامیابی سے اہل خانہ میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. ہم تمام کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام بھی بڑی تعداد میں باقاعدہ میڈیا کے ذریعے سے اپنی باتوں کو اور حق سچائی کے ساتھ ملک کے حالات کو پہنچا رہے ہیں. ایسے ہی ایک چینل مولانا مبارک صاحب جو مہاراشٹر کے اورنگ آباد شہر میں رہتے ہیں، ان کا ایک چینل ہے سچ کی آواز. یہ نوجوان عالم دین یہ بھی بڑے بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. ملکی حالات کو لے کر اور کچھ ضروری مسائل کو لے کر اور کچھ اچھی چیزوں کو لے کر وہ اپنے چینل کے ذریعے سے عوام تک پہنچتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سچ کی آواز چینل کو سرچ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. ڈسکرپشن میں ان کی لنک دی جا رہی ہے اس چینل کی، آپ وہاں سے اس چینل کو اوپن کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے.